صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں ٹھہر گئے اور آپ سے امامت کرائی گئی. انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی، اور آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آگے کیا اور کہا حضرت نماز آپ پڑھائیں گے ان کو. تو دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئے تو سورہ فاتحہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. فاتحہ کسی اور امت کو نہیں ملی اور کسی اور نبی پر اس کا نزول نہیں ہوا. تو دیکھو یہ گفٹ میں تمہیں دیتا ہوں کہ آپ غیر مقلدین کو کہیں گے کہ جب اللہ کے رسول وہاں آگے ہو گئے اور سوا لاکھ انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے، سوا لاکھ انبیاء پیچھے، اور رسول اللہ مبارک وہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور فاتحہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے، کسی اور کو نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاتحہ پڑھی ہوگی، لیکن وہ جو پیچھے کھڑے ہوئے تمام انبیاء اکرام ہیں انہوں نے فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو جب آتی نہیں تھی اور نزول نہیں ہوا فاتحہ کا ان پر تو انہوں نے کیسی پڑھی ہوگی؟ لہٰذا وہ سب کے سب خاموش کھڑے رہے. لہٰذا آپ غیر مقلدین کو کہیں گے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہے بغیر فاتحہ کی، تو پھر ان انبیاء اکرام علیہم السلام کی نماز ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ ان کو بھی فاتحہ نہیں آئی اور انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی حضرت کے پیچھے. حضرت کے پیچھے انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی، اور آپ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو دیکھو جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نہ، تو انبیاء اکرام نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، تو آیا ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہوئی. اگر ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، اور اگر ان کی نماز نہیں ہوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ یعنی وہ نماز میں کھڑے تھے اور فاتحہ نہیں پڑھی، تو پھر یہ کیسے انبیاء اکرام ویسے ہی کھڑے رہے؟ نعوذ باللہ. ایسے نہیں ہو، بلکہ یہ لازم اور ضروری نہیں تھا. اگر یہ لازم اور ضروری ہوتا تو سارے انبیاء اکرام کو فاتحہ کی تعلیم کر دی جاتی اور سارے انبیاء اکرام کو فاتحہ بتلا دیا جاتا اور سکھلا دیا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس لیے فاتحہ پڑھنی پڑے گی. لیکن فاتحہ کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی اور انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات نے فاتحہ نہیں پڑھی اور نماز ہو گئی. جس طرح ان کی نماز ہو گئی، اسی طریقے سے امت محمدیہ کے ہر فرد کی نماز جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز ہو جائے گی. اس کی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نماز ہو جائے گی اس کی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، انفرادی نماز کے ساتھ. اور من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ اللہ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس شخص کی قرأت ہو جائے گی. تو دیکھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور چیز ہے، اور منفرد جب انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے تو اور احکامات ہوتے ہیں اس کے. لہذا ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور جب ہم انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے تو اس میں کیا کر لیں گے؟ پھر ہم انفرادی طور پر جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. وَلَا الضَّالِّينَ، ایک مسئلہ اس کے ساتھ آمین بالجہر کا بھی سمجھ لو. یہ جو آمین کہتے ہیں مستحب ہے، یہ آمین کہنا فاتحہ کے بعد، آمین امام کے پیچھے. یہ
آمین ایسا ہے جیسے کسی کام پر آپ سٹیمپ لگائے اور مہر لگا دے، اس کا معنی یا اللہ ایسا ہی ہو جائے، آمین. صحیح ہے. تو اس شخص کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی موافق ہو گئی. یعنی جیسے ہی وَلَضَّالِّينَ اس نے آمین کہا، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اس وقت. جب بندہ مومن نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے صف کے اندر، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کے اوپر اپنا رحم فرما. یہ فرشتے مسلسل نماز کھڑی ہونے تک دعائیں کرتے. اس لیے محدث کبیر حضرت اقدس مولانا یوسف البنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہی آسان ہو جاتی تھی تو آپ مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے اور نفل وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، بس مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے، مؤذن کی جگہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی تھی تو آپ بیٹھے رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آگے ہو جاتے تھے. الا یہ کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو حضرت پھر نماز نہیں پڑھاتے تھے. مفتی صاحب جب تشریف لاتے تو حضرت نماز نہیں پڑھاتے تھے، اور حضرت کہتے تھے آج مفتی صاحب آئے ہیں اور وہ نماز پڑھائیں گے. مفتی محمود صاحب نماز پڑھاتے تھے. مؤذن نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت نماز سنت نفل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا عمل ہے؟ فرماتے تھے کہ حدیث میں جو ہے کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومن کے لیے جب وہ نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھا رہتا ہے، تو میں ان دعاؤں پر آمین آمین کہتا رہتا ہوں، آمین 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 آمین. اتنا یقین تھا کہ میں ان دعاؤں پر آمین آمین کہتا ہوں. اس لیے فوراً جیسے ہی مؤذن کہتا ہے میں آذان ختم کرتا تھا، حضرت جو ہے وہ فوراً تشریف لاتے تھے اور وہیں پر بیٹھ جاتے تھے. تو دیکھو یہ آمین، اس میں بھی غیر مقلدین فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں. اور آمین بالسر بھی کہنا صحیح ہے، آمین بالجہر بھی صحیح ہے. آمین بالسر کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین، یہ آمین بالسر ہے. اور آمین بالجہر ولا الضالین کے بعد آپ کہے آمین آمین، یہ کیا ہے؟ آمین بالجہر ہے. یہ دونوں صحیح ہے، صحیح ہے. غیر مقلدین کے علاوہ حنابلہ آمین بالجہر کے قائل ہیں، ان کے نزدیک صحیح. شوافع آمین بالجہر کے قائل ہیں، ان کے نزدیک بھی صحیح ہے. تو دیکھو آمین بالسر بھی صحیح ہے اور آمین بالجہر بھی صحیح ہے. آمین بالسر تو آمین کی ہو گئی 3 قسمیں. کتنی؟ 3 قسمیں ہو گئی. یہ بھی آپ کو گفٹ دیتا ہوں. آمین کی 3 قسمیں ہو گئی، ایک آمین بالسر اور ایک آمین بالجہر. یہ دونوں بالاتفاق جائز ہے. اولا خلاف اولا کا اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ کون سا اس میں بہتر اور افضل ہے. احناف کہتے ہیں کہ سرن بہتر اور افضل ہے، حنابلہ اور شوافع کہتے ہیں کہ جہرن بہتر اور افضل ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے آمین بالجہر نہیں کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس نے غلط کیا، اور اگر کسی نے آمین بالسر نہیں کہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس نے کراہت والا کام کیا یا مکروہ ہو گیا. یہ مراد نہیں ہے اس سے. اور ایک تیسری قسم ہے آمین کی، اس کو کہتے ہیں آمین بالشر. اس کو کہتے ہیں آمین بالشر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آمین بالشر. تو دیکھو ایک آمین بالسر ہے، ایک آمین بالجہر ہے اور ایک آمین بالشر. میں نے آپ کو بتایا آمین بالسر
اور آمین بالجہر خلاف اولا اور اس کے اختلاف کے ساتھ بالکل جائز اور صحیح ہے، لیکن ایک آمین بالشر ہے جو غیر مقلدین کے ہاں ہے، وہ آمین بالجہر بھی نہیں ہے اور آمین بالسر بھی نہیں ہے، وہ آمین بالشر ہے کہ جب امام وللضالین کہتا ہے تو وہ چیختے ہیں آمین، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ اور فساد اور شر برپا کرنے کے لیے ہے، اس آمین کی شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔